اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے، چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ بس صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ بے شک یہ مشکل ہے، سوائے اس کے جو عاجزی کرنے والا ہو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آفت نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، جاننے والا ہے۔ اے میرے بندو، گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی نہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہاری مشکلات کو ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، اور تم محسوس بھی کرتے ہو اپنے رب کو، تو غافل نہ ہو۔ بندے بس ایک بار تم اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعاؤں کا پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، پھر دیکھنا دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ نہ کرو اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا دیتی ہیں، کیونکہ تمہارا اللہ رب العزت بڑی لاج رکھنے والا ہے، بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میں اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بڑی لاج رکھتا ہوں، انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ فرماتا ہے نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تیرا رب خود لکھتا ہے۔ اللہ زندگی میں دکھ ضرور لکھتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ تم دعائیں مانگ کر اپنے اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھواؤ، اور تمہارا رب ان کے ساتھ ہی یہ سب کرتا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض کہ تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔